یہ بات اس وقت کی ہے جس وقت نہ زمین تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آواز، صرف اللہ کی بنائی ہوئی ایک عظیم کائنات، آسمان، ستارے، نور اور اللہ کی ایک مخلوق، فرشتے۔ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دن عرش کے نیچے ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے پوری کائنات کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی فرشتے حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے زمین پر فساد دیکھا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، انسان سے پہلے جن زمین پر رہتے تھے اور انہوں نے خون بہایا تھا، لڑائی کی تھی، تباہی مچائی تھی۔ اس لیے فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا تو ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گی؟ لیکن اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے زمین کی مختلف مٹی جمع کی، جیسے کہیں کی مٹی سفید تھی، کہیں کی لال، کہیں کی کالی، کہیں کی سخت، کہیں کی نرم، اور ان سب مٹیوں سے ایک جسم بنائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم۔ وہ جسم جنت میں پڑا تھا، خاموش، بے جان۔ فرشتے اسے دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، لیکن ایک اور مخلوق انہی میں سے تھی جو اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی، ابلیس، جو بہت بڑا عابد تھا، صدیوں تک عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں تکبر چھپا ہوا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس آیا، اسے دیکھا اور بولا، یہ مخلوق کمزور ہے۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے اندر گھسا اور دوسری طرف سے نکلا، اور سمجھ گیا انسان کے اندر خواہشیں ہوگی، غصہ ہوگا، بھول ہوگی، اور وہی سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور پہلا لفظ کہا، الحمدللہ۔ فرشتے حیران رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور علم بھی، جو فرشتوں کے پاس نہیں تھے۔ اور پھر کائنات کے سب سے عظیم حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو۔ جیسے ہی حکم ہوا، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ایک کھڑا رہا، اور وہ تھا ابلیس۔ پوری آسمان میں خاموشی چھا گئی۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں تکبر نے
ایک عظیم عبید کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، اور ابلیس اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے کہا میں انسان کو گمراہ کروں گا، اور اللہ نے فرمایا میرے سچے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، ہر طرف سکون، نور، نہریں، پھل، خوبصورت منظر، لیکن آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام نے پہلی بار اپنی ہم سفر کو دیکھا۔ دونوں جنت میں رہتے تھے، سکون میں، لیکن ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا، اور وہی ابلیس کا پہلا حملہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے وسوسے ڈالنے لگا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور اچانک ان کے کپڑے گر گئے، وہ گھبرا گئے، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام رو پڑے اور کہا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر اللہ نے انہیں توبہ کی کلمات سکھائے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن اب وقت آ چکا تھا دنیا کا۔ اللہ نے فرمایا تم سب زمین پر اتر جاؤ، اور پھر انسان پہلی بار جنت سے دنیا میں آیا۔ روایتوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام ہندوستان کے طرف اترے اور حوا علیہ السلام دوسری جگہ۔ دونوں سالوں تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور پھر عرفات کے میدان میں دونوں دوبارہ ملے، اور وہیں سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی۔ نہ گھر، نہ شہر، نہ کپڑے، نہ کھیتی، سب کچھ شروع سے بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ہاتھوں سے کام کرنا شروع کیا، بچوں کو سکھایا، اللہ کی عبادت سکھائی، اور دھیرے دھیرے انسانی زندگی شروع ہوئی۔ پھر آدم علیہ السلام سے کے گھر دو بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل۔ دونوں بڑے ہوئے، لیکن دونوں ایک دل کے جیسے نہیں تھے۔ حابیل نرم دل کا تھا اور اللہ سے محبت کرتا تھا، اور قابیل گھمنڈی تھا۔ ایک دن اللہ کے لیے قربانی دینے کا حکم ہوا۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی بکری قربان کی، لیکن قابیل نے سب سے خراب فصل دی، اور پھر آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، غصہ، حسد، نفرت، اور ایک دن اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں مار دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لیکن شیطان قابیل کے کان میں وسوسے ڈالتا رہا، اور پھر انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک لمحہ آیا۔ قابیل نے اپنی ہی بھائی کی حابیل کو
قتل کر دیا۔ زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا خون بہا، اور جب حابیل کا لاش زمین پر پڑی تھی، قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ قابیل سیکھ سکے لاش کو دفن کیسا کرتے ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا دوسرے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سوچو، دنیا کا پہلا باپ اور دنیا کا پہلا غم آدم علیہ السلام کو رلایا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے، لیکن زندگی چلتی رہی، نسلیں بڑھتی رہی اور وقت گزرتا گیا، لیکن ابلیس اب بھی زندہ تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ آدم کے اولادوں کو قیامت تک گمراہ رکھے گا۔ اور آج ہزاروں سال بعد بھی وہ جنگ جاری ہے، ایک طرف آدم کی اولاد اور دوسری طرف ابلیس۔ اور اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔